أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم سے جان لیتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور بالضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورۃ التکاثر مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ حضرت ابو مطرف الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت سورۃ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، قال وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، او لبست فابلیت، یا جو تو نے کپڑے پہن لیے اور پرانے کر لیے وہ تیرے کام آئے، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا تو وہ تیرا مال ہے، باقی جو تو بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے بینک بیلنس چھوڑ کے مر رہا ہے تو ان کا حساب تو تجھے دینا پڑے گا، لیکن اس کا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے، تیرے کام وہی آئے گا
جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا یا آگے بھیج دیا. اور فرمایا کہ الہاکم، الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے غفلت میں ڈال دینا، غافل کر دینا. التکاثر باب تفاعل سے ہے، کثرت سے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا؟ اللہ کے احکام سے، اللہ کے دین سے، اور آخرت سے تمہیں غافل کر دیا. اور دو چیزوں کی حرص یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا آدمی کی دو چیزوں کی حرص اس کے دین کا نقصان کرتی ہے. ایک تو مال کی حرص اور ایک اونچا ہونے کی حرص کہ میں دوسروں سے بڑا ہو جاؤں اور نمایاں ہو جاؤں، مجھے اقتدار مل جائے، مجھے اختیار مل جائے، مجھے مال مل جائے، عہدہ مل جائے، اور دوسرے لوگوں سے میں بلند ہو جاؤں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. فرمایا اگر دو جنگل بھرے ہوئے انسان کو مال کے مل جائیں تو یہ اس پر صبر نہیں کرے گا بلکہ تیسرے کی خواہش کرے گا. اور فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا، اس سے پہلے یہ پیٹ بھر نہیں سکتا، یعنی اس کی حرص ختم نہیں ہو سکتی مال کی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. اور جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے. تو فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، زار یزور زیارتن سے یہ ماضی معلوم کا صیغہ ہے جمع حاضر کا، کہ یہاں تک کہ تم نے مقابر دیکھ لیے. مقابر مقبرت ان کی جمع ہے، یقبر یقبر سے اس میں ظرف ہے، یعنی دفن کرنے کی جگہ. تم نے قبرستان دیکھ لیے لیکن پھر بھی تمہاری کثرت کی حرص ختم نہ ہوئی. اسی حرص کی حالت میں تمہیں موت آ گئی اور تم قبر میں پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، غفلت میں نہ پڑو، ان قریب تم جان لو گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا یقین کر لیا کہ کلا سوف تعلمون کا مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تمہیں لگ پتہ جائے گا. دنیا کو چھوڑ کر قبر میں پہنچو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم ساری زندگی جس چیز کے پیچھے ہاتھ پاؤں مارتے رہے وہ تو یہاں کچھ کام آنے والی نہیں، یہاں کام آنے والی چیز کچھ اور ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر بات کو دہرایا تاکید کے لیے کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش
تم یقینی علم سے جان لیتے. جو بات کسی پختہ ذریعے سے انسان کے علم میں آئے وہ ہوتا ہے علم الیقین، جیسے قرآن مجید کی بات یا حدیث رسول کی بات. فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے. مومن بھی دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ہر کوئی جہنم کو دیکھے گا، بلکہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پھر اللہ مومنین کو بچا لے گا اور مجرمین کو جہنم میں گرا دے گا. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً ضرور بالضرور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. یعنی مشاہدے سے جو چیز انسان دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھ سے، یہ عین الیقین ہوتا ہے، اور اس سے آگے پھر یقین کا کوئی درجہ نہیں. یہ حتمی طور پر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز اسی طرح ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ایک دن بڑی سخت بھوک لگی تو فرمانے لگے کہ آؤ ایک انصاری صحابی کے گھر چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہمیں کھلائیں. چنانچہ اس انصاری نے ان تینوں حضرات کو بکری کا گوشت کھلایا، کھجوریں کھلائیں، اوپر سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ تم نے میری نعمتیں کھا کر میرا شکر ادا کیا یا نافرمانی میں اور ناشکری میں مبتلا رہے. کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو انسان کو کسی محنت کے بغیر مل جاتی ہیں، جیسے جوانی ہے، صحت ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، اور باقی تمام قوتیں جو انسان کو مفت میں ملی ہیں. ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہیں کہاں استعمال کیا، جوانی کہاں خرچ کی، آنکھوں سے کیا کیا دیکھ کے آئے، ہاتھوں سے کیا کیا پکڑ کے آئے، پاؤں سے کہاں کہاں چل کے گئے، اور اللہ کی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا. اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، کمائی سے، جیسے مال ہے، گھر ہے، اور شادی کر لیتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی کوشش سے متعلق ہیں. ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس لیے کوئی بھی نعمت کھاتے وقت یہ مت بھولیں کہ نعمت دینے والے نے اس نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ نعمت جائز طریقے سے آئی یا ناجائز طریقے سے. دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ یہ نعمت کھانے کے بعد تم نے اللہ کے دین پر کتنا عمل کیا اور اللہ کے احکام کو کس قدر مانا اور کتنی اس کی نافرمانیاں کی. ترجمہ ایک بات، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان دیکھ لیے. اللہ سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون،
پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے کلا لو تعلمون علم الیقین کاش تم یقینی علم سے جان لیتے لترون الجحیم کہ ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے ثم لترونها عین الیقین پھر ضرور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر ضرور بالضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.